اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ وسیم رضوی کی شرارتوں میں ایک شرارت یہ بھی اس نے کی ہے کہ اس نے کہا کہ مولا کائنات جب خلیفہ اول کے زمانے میں ہی جو قرآن شریف جمع کر کے لائے تھے، ان کے قرآن شریف کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، انہوں نے جو ہے تو وہ گھر میں محفوظ کر دیا، اور ہمارے امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے ظہور کریں گے اس وقت وہ قرآن لائیں گے۔ یہ بات کہہ کے اس نے یہ تاثر دیا کہ وہ جو قرآن مولا کائنات کے پاس تھا وہ یہ قرآن نہیں تھا۔ ایکچولی اس نے یہ تو قرآن کے بارے میں، یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے یہی قرآن مولا کائنات کے پاس بھی تھا، یہی قرآن جو ہے تو صحابہ کے پاس بھی تھا، اسی قرآن کو مولا کائنات بھی لائے تھے۔ قرآن میں مولا کائنات کے قرآن میں اور دوسرے لوگوں کے قرآن میں فرق کیا تھا؟ فرق اگر انہیں قرآن پڑھا ہوتا تو اس کو سمجھ میں آتا کہ کیا فرق تھا جو حضرت علی علیہ السلام نے اپنا قرآن جمع کیا ہوا لائے تھے۔ قرآن میں جو ہے سورہ آل عمران کی 7 نمبر کی آیت کا آپ ترجمہ سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مولا کائنات کے پاس جو قرآن تھا اس میں کیا تھا۔ قرآن تو سبھی ہے، اب جیسے آپ کے پاس تفاسیر کے الگ الگ ہوتے، آپ کہیں گے کہ مودودی صاحب کا قرآن، اشرف علی تھانوی صاحب کا یا جوادی صاحب کا، تو جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے الفاظ الگ ہیں، ان کے الفاظ الگ ہیں، وہ اس کے اندر جو تفاسیر ہیں وہ بدلی گئی تھی۔ لیکن مولا کائنات کے جو قرآن لائے تھے اس میں کیا بات تھی، اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ لیجیے۔ سورہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے، اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جس میں سے کچھ آیتیں محکم اور واضح ہیں، یعنی بالکل کلیئر کٹ آیتیں ہیں، اور جو اصل کتاب ہے، جو اصل ہے وہ محکم آیت سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ اصل کتاب ہے، اور کچھ متشابہ ہے۔ متشابہ بولے تو جو سمجھ میں آنا مشکل رہتا ہے ویسے۔ تو اب جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے دل ہیں، جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کچھ جو تو بہکانا چاہتے ہیں، وہ انہی متشابہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو جس سے جو تو کنفیوز کر سکتے۔ وہ آیتیں جس کا کلیئر کٹ کچھ مطلب عام آدمی کو نہیں سمجھ آتا، اس سے وہ لوگ جو تو کیا کرتے ہیں، انہی متشابہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور منمانی تعویلیں کریں۔ ابھی کیا منمانی تعویل کرتے ہیں متشابہ کے، اب حالانکہ اس کی تعویل کا علم اب یہاں سے جو تو مولا کائنات کے قرآن کا سمجھ میں آئے، حالانکہ اس کی تعویل کا علم صرف خدا کو ہے ایک، اور انہیں جو علم میں رسوخ رکھنے والے راسخون فی العلم، یہاں پہ جو ہے یہ آیت میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس کی تعویل والراسخون فی العلم، ان کے پاس جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جن کا کہنا، اور یہ رسوخ رکھنے والوں کا کہنا کیا ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب کے سب محکم و متشابہ ہمارے پروردگار جی کی طرف سے ہے، اور یہ بات سوائے صحابہ نے عقل کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ جو تو مولا کائنات کے پاس قرآن کی ہر آیت کی جو ہے اور خاص طور سے متشابہات کی تعویل آپ کو معلوم تھی، اور وہ آپ پیش کرنا چاہتے تھے، لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کرے، وہ آپ نے، مگر قرآن الگ تھا۔ یہ جو کہہ رہا ہے یہ بالکل وہ ہے۔ اگر فرض کیجیے یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، آج 72 فرقوں کے پاس جو قرآن ہے پورے ایک ہی قرآن، یہی قرآن ہے، چاہے آپ ایران میں جاؤ، چاہے سعودی میں جاؤ، چاہے ایجپٹ میں جاؤ، سبھی کے پاس ہر گھر میں یہ اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن نہیں ملے گا، جس میں 114 سورے ہیں اور 30 پاروں میں جو ہے تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس دوسرا قرآن نہیں ہے،
اور اگر اس کا یہ کہنا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے وہ حضرت علی والا قرآن لائیں گے تو یہ سارے 72 فرقے والے کیا پریشان ہو جائیں گے بھائی یہ تو یہ کوئی نئے نبی ہے، کوئی نئی کتاب ہے۔ حضرت علی کا قرآن ضرور امام مہدی لائیں گے مگر وہ قرآن یہی رہے گا، صرف اتنا ہے کہ اس کی جو تعویل ہے جو مولا کائنات نے حضور سے سیکھی تھی اور خود انہوں نے جو اس کی تعویل بتائی تھی ایسی آیتوں کا، اس قرآن سے تعلق ہے۔ یہ بول رہا ہے کہ ہم نے بچپن سے سنے، شیعہ ذاکرین نے بولے، شیعہ علماء آج بھی بولتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس، جیسا میں یہ کہوں کہ میرے پاس جوادی صاحب کا قرآن ہے، ہاں تو یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ مودودی صاحب کا قرآن الگ ہے، اشرف علی تھانوی کا الگ ہے، سب جوادی صاحب کی جو تفسیر ہے اس کو میں ریفر کرتا ہوں۔ اس لیے ویسے ہی مولا کائنات کے پاس کا جو قرآن ہے وہ امام مہدی علیہ السلام جب لائیں گے تو اس قرآن سے الگ نہیں رہے گا، اسی میں جو لفظ ہے، اسی میں جو حروف ہیں، اسی میں جو زیر و زبر ہے، اسی کے ساتھ رہے گا، لیکن اس کے در کی جو محکم آیتوں کے علاوہ جو متشابہ آیت ہے اس کی ایگزیکٹ تعلیم جو حضور چاہتے تھے یا حضرت علی تک پہنچی تھی اس کے لیے اگر یہ قرآن سے الگ قرآن ہو تو سب سے پہلے تو سارے لوگ بولیں گے یہ تو کوئی اور آدمی ہے، امام مہدی کے پاس کوئی دوسرا رہے گا۔ تو ایک بالکل ٹیکنیکل بات ہے کہ سارے لوگ بولیں گے یہ تو ہمارا اسلام سے تعلق ہی نہیں، دوسری کتاب ہے، ایسا نہیں، یہی قرآن لے کے آئیں گے امام مہدی بھی، مگر وہ رہے گا جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے جس کی تعویل اور تفسیر کی گئی تھی۔ اب آپ اگر یہی دیکھیں گے تو مولا کائنات اگر ان کے پاس الگ سے کوئی قرآن ہوتا تو یہ اپنے خطبہ نمبر 1 میں قرآن کے بارے میں جو کہا آپ نے، یہ نہج البلاغہ میں پہلے خطبے صفحہ نمبر 78 پہ ہے، دیکھیے یہ نہج البلاغہ میں۔ اب جب حضور جب چلے گئے، ہاں آپ نے کیا کیا، پیغمبر نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی، پیغمبر نے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی بولی، میرے پاس نہیں، تم میں چھوڑی ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، رخص و عزائم، خاص و عام، اب و امثال، مقید و مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی۔ جب یہ حضور نے کر دی تو اب یہ تفسیر مننا ہونا اگر کسی کے پاس تھی تو مولا کائنات کے پاس تھی، مگر کتاب تو سبھی کے پاس تھی، اس کی گتھیوں کو سلجھا دیا آپ اسے۔ اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں یہ آپ فرما رہے ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے، اور کچھ وہ ہے کہ اگر اس کے بندے اس سے ناواقف رہیں تو کوئی مضاحقہ نہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے اس کو منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے۔ اب یہ کیا، یہ ساری چیزیں کس کو معلوم تھی؟ جس میں وہ راسخون فی العلم تھے اور وہ مولا کائنات تھے، اور وہی جو ہے تو اماموں کی طرف چلا۔ یعنی کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے لیکن کتاب میں ان کے ترک کرنے کی اجازت ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجود وقت سے وابستہ ہے، وقت سے یعنی اس وقت تھا اس اور زمانے آئندہ میں ان کا وجود برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے محرمات ہیں، محرمات میں بھی تفریق ہے، اس میں حرام وغیرہ جو ہے اس میں بھی تفریق ہے۔ کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں، کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے مغفرت کی توقع پیدا کیے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائش رکھی۔ یہ سب باتیں جو تم مولا کائنات نے بتائیں قرآن کی، اسی قرآن کو ہاتھ میں لے کے اسی قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ قرآن میں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ تو اب یہی قرآن جو مولا کائنات نے بتایا، جس کی جو تو آپ علم سے واقف تھے، وہی قرآن آپ کے پاس تھا، اس کو انہوں نے ریٹرن اس میں ایک جمع کر کے ہر چیز کی تعویل زمانے نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرا، تو آپ نے اس کو کیوں اس وقت آپ بضد ہو کے یہ رکھ دیتے کہ بھئی یہ تعویل سمجھو تو تعویلوں کا ایک اضافہ ہی ہو جاتا۔ آیتوں کے بارے میں کچھ نہیں تھا کہ آپ کچھ آیتیں
کم اور کچھ آیتیں زیادہ لے کے آئے تھے. یہ بھرم جو پیدا کر رہا ہے یہ شیعوں کے بھی خلاف ہے, امام کے بھی خلاف ہے, اور لوگوں میں ایک جھوٹا بھرم پیدا کر رہا ہے کہ شیعوں میں یہ ایک عقیدہ, شیعوں میں عقیدہ ضرور ہے مگر اس عقیدے کی روح سے قرآن الگ نہیں لائیں گے. قرآن یہی قرآن رہے گا مگر اس کے اندر جو تعویل ہے, جو کہ خود سورہ آل عمران کی 7ویں آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا کہ متشابہ آیات کی تعویل کریکٹ جو حضور نے دی ہے وہ آپ پیش کریں. یہ جو اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ کے نئی بات کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ جیسا ہے کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے, حالانکہ سارے علماء اس وقت اس کو جو کنڈیم کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس قرآن کو سارے لوگ مانتے ہیں, نہ صرف شیعہ بلکہ سنیوں کے بھی جتنے فرقے ہیں اور شیعوں کے بھی جتنے فرقے ہیں, یعنی 72 اگر 72 بھی فرقے ہیں تو کسی وہ فرقہ ہی نہیں ہے مسلمان کا جو اس قرآن کو قرآن نہ مانے. اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کرے گا تو وہ خود اسلام سے خارج ہو جائے گا. مسلمان ہونے کا جو ثبوت یہ ہے کہ اس کا پہلا جو سورس آف احکام قرآن ہی رہے گا. حدیث وغیرہ سب بات کی ہے, اجماع, حدیث, عقل, قیاس وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ سب بات کی سب, اور یہ مین سورس سے کوئی چیز ٹکرائی تو اس کو رد کرنے کا پورا اختیار رہنے والا ہے. تو یہی جو ہے ایک بار پھر میں جو ہے تو وسیم رضوی پہ لعنت بھیجتے ہوئے آپ سب سے اس کے بہکاوے میں نہ آئے. یہ جو ہے تو شرارت پہ اترا ہوا ہے جس کو ماں نے آنکھ کر دیا, بھائی نے اس کو چھوڑ دیا اور قوم نے چھوڑ دیا, اور وہ ایسا شیطان ہے کہ میں اکیلا رہا بھی تو شیطانت کروں گا, یہ اس کا دعویٰ ہے. مگر ہم جو ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو بہت بڑا جو ہے تو اللہ خیر الماکرین, اس کے لیے بہت تدبیر کرے گا اللہ, اور وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.